آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو، کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا، کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہ لایا۔ اور فتویٰ یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پیار کیا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمیں سارے کی خطائیں معاف کی جائیں۔ آج پاک ماں کلیسیا پاک تثلیث یقدس ثالوث کی عید مناتی ہے۔ پاک تثلیث کی اس عید کے حوالے سے جب ہم پڑھتے یا سنتے ہیں تو پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد اور عقیدہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ عید پینتیکوس کے بعد یہ عید منانا بہت ایمانی خیز ہے، کیونکہ اس کے ذریعے نہ صرف ہمارے ایمان کی سچائیاں ہم میں قوت پکڑتی ہیں، بلکہ ہم بھی رسولوں کی طرح روح القدس سے فضل پا کر پہلے سے زیادہ سرگرم اور مستقل مزاج بن جاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں پاک تثلیث کے حوالے سے کافی حوالہ جات پائے جاتے ہیں۔ بالخصوص یوحنا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ یوحنا جو ہے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے رشتے اور الہی پہلوؤں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی انجیل میں بیان کرتا ہے۔ پاک تثلیث کے حوالے سے اگر ہم متی کی انجیل کو پڑھیں تو ہمیں سب سے جو خوبصورت اور واضح حوالہ ملتا ہے وہ ہے حکم رسالت کے حوالے سے، جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے انہیں بپتسمہ دو۔ متی اس کے 28 باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے۔ اگر ہم مرقس کی انجیل کی طرف پڑھیں تو مرقس کی انجیل میں تثلیث کا تصور واضح طور پر یوں ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب یسوع نے جلیل سے ناصرت سے آ کر اردن میں یوحنا سے بپتسمہ پایا تو آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں۔ یہاں پر جو آواز ہے وہ خدا کا الہی فضل ہے، خدا کی آواز ہے، اور کبوتر جو ہے وہ روح القدس ہے، یعنی خدا اپنا وعدے کے مطابق روح پاک کو اتارتا ہے، اور بیٹا یعنی خداوند یسوع مسیح خود یہاں پر بپتسمہ لیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر ہم نئے عہد نامہ میں مقدس پولس رسول کے خطوط کی بات کریں تو آج کی جو دوسری تلاوت تثلیث کے حوالے سے بھی بڑی واضح ہے، جس میں یوں لکھا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہو۔ دوسرا کرنتھیوں 13:13۔ یوحنا انجیل نویس جو ہے نجات کی اس تاریخ کو اور تثلیث کے حوالے سے کچھ یوں دیکھتا ہے۔ پرانا عہد نامہ باپ کا زمانہ ہے، اناجیل
بیٹے کا زمانہ ہے اور رسولوں کے اعمال روح القدس کا زمانہ ہے۔ اور اگر ہم کیتھولک مسیحی تعلیمات کی طرف بڑھیں تو ہمیں چند ایک حوالہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کی شق 237 میں لکھا ہے کہ تثلیث صحیح معنوں میں ایمان کا بھید ہے۔ یہ خدا میں پوشیدہ بھیدوں میں سے ایک بھید ہے اور اس کو اس وقت تک نہیں جانا جا سکتا جب تک خدا ان کو ظاہر نہ کرے۔ کیٹیکزم آف دا کیتھولک چرچ میں لکھا ہے کہ نہایت پاک تثلیث کا بھید مسیحی ایمان اور زندگی کا مرکز اور بھید ہے۔ یہ بذات خود خدا کا بھید ہے، اس لیے کہ یہ بھید باقی بھیدوں کا سرچشمہ ہے۔ وہ نور ہے جو ان کو منور کرتا ہے اور یہ ایمان کی سچائیوں کی درجہ بندی میں نہایت بنیادی اور اعلیٰ تعلیم ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم آج کی عید کے حوالے سے ایمان کی 4 خاص سچائیوں کی طرف بڑھیں تو اس میں بھی ہمیں آج کی عید کے حوالے سے جو ہے وہ واضح طور پر بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس میں ایمان کی 4 خاص سچائیوں میں پہلی جو 3 سچائیاں ہیں اس میں ہم پاک تثلیث کا ذکر واضح طور پر سنتے ہیں۔ پہلی سچائی، ایک خدا دنیا کا خالق اور مالک۔ یہاں پر خدا کی توحید اور اس کی وحدت کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوسری سچائی، ایک خدا میں 3 شخص ہیں، یعنی باپ اور بیٹا اور روح القدس۔ تیسری بات، خدا بیٹا انسان کی تاریخ کے لیے انسان بنا، دکھ اٹھایا اور صلیب پر مرا، پھر جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ یہ ایمان کی 4 خاص سچائیاں ہیں جس کو ہم پڑھتے ہیں اور جس پر ہمارا مکمل جو ہے وہ ایمان ہے اور اسی کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اگر ہم رسولوں کے عقیدے کی بات کریں تو اس میں بھی واضح طور پر لکھا ہے کہ خدا قادر مطلق باپ جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور دوسرا اور یسوع مسیح جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، اور تیسری بات کہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ اس لیے ہم جب پاک تثلیث کی بات کرتے ہیں تو ہم خدا باپ، خدا بیٹا اور روح القدس ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں دیکھتے، بلکہ یہ ایک حقیقی اور الہی سچائی ہے جو ازل سے چل رہی ہے اور اب تک یہ قائم اور دائم رہے گی۔ آج کی تلاوتوں کو اگر دیکھا جائے تو آج کی تینوں جو تلاوتیں ہیں اس میں بھی ہمیں پاک تثلیث کا جو تصور ہے وہ واضح طور پر ملتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو خروج میں سے لی گئی ہے، ہم نے سنا کہ خدا نے موسیٰ کو کہا کہ تو کوہ سینا پر جا۔ دوبارہ وہ پہاڑ پر اسے بھیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ 2 پتھر کی جو لوہے ہیں وہ بھی اپنے ساتھ لے کر جا۔ اور خداوند جو ہے وہ بادلوں میں موسیٰ پر نیچے اترا اور موسیٰ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ موسیٰ نے جب خدا کی الہی قدرت کو دیکھا تو موسیٰ نے پکارا خداوند، یعنی خدا کا جو وجود ہے وہ حقیقی طور پر پرانے عہد نامہ میں ظاہر ہوتا ہے، نبیوں پر، پیغمبروں پر، اور خدا جو ہے وہ خود اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ خدا نے اپنے آپ کو منکشف کیا اس دنیا میں، اور یہاں پر آج کی جو پہلی تلاوت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی چند جو صفات ہیں وہ ہمارے سامنے بھی آتی ہے، یعنی خدا رحیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ تحمل والا ہے، وہ رحمت والا ہے، وفاداری والا ہے اور ایک خدا ہے۔ تو یہ جو صفات ہے یہی صفات ہم بیٹے میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہی صفات جو ہے وہ روح القدس میں ہمیں ملتی ہے، کیونکہ
खुदावंद यीशु मसीह ने नए अहद में जो है अपने वादे को पूरा किया और उसने रूहुल कुदूस जो है वो दुनिया के लिए भेजा। आज की अंजील मुक़द्दस जो हमने पढ़ी है और सुनी है यूहन्ना की इंजील में, यूहन्ना की इंजील जो है ये एक मसीही ईमान के हवाले से बड़ी अहम अंजील है, क्योंकि ये बाप और बेटे और रूहुल कुदूस के रिश्ते को बड़ी खूबसूरती के साथ जो है एक लड़ी में परोती है। और खुदावंद यीशु मसीह बरबला इस चीज़ का इजहार अपने शागिर्दों के सामने करते हैं, सुनने वालों के सामने, जिसने बाप को देखा मुझे देखा और मेरे बगैर बाप के पास कोई नहीं जा सकता, मैं और बाप एक है। खुदा जो है वो अपनी मोहब्बत इंसानों में मुंतकिल करता है। आज की जो अंजील मुक़द्दस है उसमें हम देखते हैं कि खुदा ने अपनी जो मोहब्बत है वो इस दुनिया के लिए अपने बेटे में मुंतकिल की। इससे और ये जो मोहब्बत है ये एक ऐसी इलाही मोहब्बत है जिसके ज़रिए से हम फ़ख्र कर सकते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये वही मोहब्बत है जो खुदा ने अपने लोगों के साथ रखी, ये वही मोहब्बत है जो खुदा ने बेटे में मुंतकिल की, और ये वही मोहब्बत है जो बेटा जो है वो अपने सुनने वालों में मुंतकिल करता है, और ये वही मोहब्बत है जो अपने अंदर यकताई रखती है। और इसी मोहब्बत के वसीला से तमाम इलाही बेद जो है वो पूरे होते हैं। खुदा और बेटे की मोहब्बत ये एक अजीम इलाही बेद है। ये दोनों जुदा जुदा नहीं हो सकते या नहीं किए जा सकते। यूहन्ना अपने ख़त में लिखता है कि खुदा की मोहब्बत इससे हम पर ज़ाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम उसके ज़रिए से ज़िंदगी पाए। बेटा यानी खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप की खिदमत करते हुए और उसके मिशन की तकमील करते हुए वफ़ादारी के साथ आगे बढ़ता है और उस मर्तबे को हासिल करता है, और वो मर्तबा है इलाही मर्तबा अपने बाप के साथ एक होने का। और उसने सलीब को कबूल किया और अपने पाक लहू से मोहब्बत की अजीम दास्तान इस दुनिया में लिख दी। यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब में लिखा है कि इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के वास्ते दे दे। यस्सु ने बनी नौ इंसान की बका के लिए अपनी अजीम कुर्बानी दी ताकि बेटा बाप की वफादारी की पासदारी कर सके। आज जब हम ये पाक तस्लीस की ईद मनाते हैं तो हमें इस चीज़ पर फ़ख्र होना चाहिए कि हम एक ऐसे निजात दहिंदा को मानते हैं जिसमें बाप भी है और जिसमें रूहुल कुदूस भी है और वो बेटा खुद उसमें है, और ये तीनों एक है। आज की जो ईद है ये भेद नहीं रह जाता, क्योंकि खुदा ने अपना आप इंसानों पर मुनकशिफ कर दिया। ये भेद जो है वो हमारे सामने वाज़े तौर पर आता है। आए आज हम खुशी के साथ और फ़ख्र के साथ ईद मनाएं कि हम एक ऐसे जो है वो मसीहा की तलकीद करते हैं जो अपने बाप के साथ वफादारी रखता है, और उसने हमारी रहनुमाई के लिए इस दुनिया में रूहुल कुदूस को भेजा। आप सबको आज की बहुत बहुत मुबारक।